السلام علیکم. پروگرام بون اینڈ ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر مہم سہیل, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم, جو کہ ایک آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور ہپ اینڈ نی ریپلیسمنٹ سرجریز کرتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں. فردر جو لوگ ان سے کنسلٹیشنز لینا چاہتے ہیں وہ گیون نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ان سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. فردر آن لائن کنسلٹیشنز کے لیے بھی جو ہے اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور وہ جو لوگ اسلام آباد سے دور رہتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ آرام سے کنسلٹیشنز لے سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں پینفل شولڈرز کے بارے میں, جو کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ پینفل شولڈر ہوتا کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, پینفل شولڈر, واٹ از پینفل شولڈر؟ پینفل شولڈر کو اس طرح کا ڈیوائڈ کر لیں کہ پینفل شولڈر ود ٹراما, پینفل شولڈر وداؤٹ ٹراما. اگر انجری کوئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پینفل ہو جائے, جی, یا کوئی چوٹ نہیں لگی اور اس کے بغیر ہو جائے. اچھا دیکھیں, پینفل شولڈرز کے اندر جس طرح ہم نے بولا ٹراما اور نان ٹراما, بہت ساری ورسٹیلیٹی چیزیں آ سکتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے شلوپی شولڈرز, جو لوگ پوسچر ڈفرینسز ہوتے ہیں جس کے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے کندھے پہ بہت درد ہوتا ہے, اور بیٹھے بیٹھے ایسی جو ہے وہ کندھا سن ہو جاتا ہے, جو کہ سن نہیں ہوتا لیکن اکارڈنگ ٹو لیمین لینگویج سن ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں کہ فروزن شولڈر ہو گیا. تو یہ کیا ڈفرینسز ہیں کہ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور کیا اس کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, ہر پینفل شولڈر فروزن شولڈر نہیں ہوتا ہے. اور دوسری اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہر درد جو مریض سمجھتا ہے کہ یہ کندھے سے آ رہا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کندھے سے ہی آ رہا ہو. جی, وہ درد گردن سے بھی آ رہا ہو سکتا ہے, وہ درد جو ہے اسکیپولا سے, جو شولڈر کے پیچھے جو بلیڈ ہے, بون ہے, وہاں سے بھی آ سکتا ہے, اور وہ درد شولڈر جوائنٹ سے بھی آ سکتا ہے. جی جی. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو درد کندھے میں ہو وہ کندھے سے ہی اوریجینیٹ ہو رہا ہو. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانا بڑا ضروری ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ گھر بیٹھے لوگ اپنا علاج کریں اور خود ہی سوچیں کہ یہ کندھے سے آ رہا ہے, چلیں اس کا علاج کرتے ہیں. ہاں جی, ہلدی شلدی لگا دی اس کے اوپر یا کوئی چیز اس طرح ہو جاتا ہے. تو ریڈیٹنگ پین ہوتا ہے. شولڈرز کی پین جو ہوتا ہے, ریڈیٹنگ پین کس کس چیز میں ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ اگر نیک سے آ رہا ہے, گردن سے, سروائیکل سپائن سے آ رہا ہے, تو وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. اچھا اچھا. کیونکہ وہ ریڈیٹنگ نسیں نکلتی ہیں گردن سے, تو وہ جو گردن کے موڑوں سے نسیں نکلتی ہیں وہ ہمیشہ بازو میں جاتی ہیں, شولڈر سے ہو کے پورے بازو میں جاتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کون کون نرو اریٹیٹ ہوئی ہے, تو وہ جہاں جہاں جائے گی وہاں پین لے کے جائے گی. تو اس لیے یہ زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. جو شولڈر جوائنٹ سے اوریجینیٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ وہ لیس ڈینجرس ہوتا ہے. ٹراما ریلیٹڈ جو آپ بول رہے ہیں شولڈر پین ہے, ٹراما ریلیٹڈ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ٹراما صرف ڈائریکٹ اگر ہٹ لگی ہے شولڈر پہ تب ہوگا, یا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے نا, فریکچر بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم صرف بغیر چوٹ لگے کندھے کے جوڑ کی درد کی اگر بات کریں ہم, جی جی, تو اس میں ایک تو مڈل ایج میں لوگوں کو, اور آپ کہہ رہے ہیں لیٹ 40s میں یا 50s میں سرٹن شولڈر کی موومنٹ کرتے ہیں. مثال طور پہ خواتین بال بناتی ہیں, تو بال بنانے میں, کنگھی کرنے میں ان کو شولڈر کا پین ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایکسٹرنل روٹیشن ہوتی ہے نا شولڈر کی, تو اس میں پین ہوتا ہے زیادہ تر. یا کیا نام ہے, شیلف سے اوپر اوور ہیڈ ایکٹیویٹی میں کوئی چیز اٹھانی ہو شیلف سے, اس میں پین ہوتا ہے. یا بیک سیٹ میں گاڑی سے بازو پیچھے کر کے کوئی چیز اٹھانی ہو, اس میں پین ہوتا ہے. سرٹن موومنٹ سے پین ہوتا ہے. وہ موسٹلی پین ہوتا ہے روٹیٹر کف سے. جو شولڈر جوائنٹ کے اندر 4 مسلز ہوتے ہیں جو جوڑ کو بیسیکلی شولڈر جوائنٹ کو ہولڈ کیے ہوتے ہیں, ان کی ڈی جنریشن ہو جاتی ہے, ان کی ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتی ہے, ان کا بھربھراپن ہو جاتا ہے 50 کی ایج کے بعد. 50% آف پاپولیشن آل اوور دی ورلڈ. تو اس کی وہ ون آف دا مین ریزن ہے کہ وہ شولڈر پین سرٹن موومنٹ میں شروع ہوتا ہے پین. اس کے علاوہ جس طرح یہ بات میں نے سنی ہے کافی سارے پیشنٹس کو بولتے ہوئے کہ نا کسی طرح سے ایک پوزیشن میں وہ بیٹھے رہے, یا کسی ایک پوزیشن میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اس وجہ سے ان کا کندھا سن ہو گیا. جی, یہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک چیز جو کامن میں نے ابھی پریکٹس میں دیکھی ہے, اسپیشلی ینگر پیشنٹس, گھنٹوں موبائل کا استعمال ایک ہی پوزیشن میں اور ایک ہی ہاتھ میں اٹھا کے. موبائل تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا, کوئی لیپ ٹاپ تو نہیں ہے کہ بڑی اسکرین ہے چلیں پلو پہ رکھ لی. اسٹینڈز تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں موبائل کے, اس میں رکھ کے تو ڈرامہ دیکھنا ہے یا ویڈیو دیکھنی ہے جو بھی. ایک پیشنٹ میرے پاس آئی, خاتون تھی,
وہ پہلے تو انہوں نے بتایا ایسے ہی بس بیٹھے بیٹھے مجھے درد ہو گیا ہے اور اتنے عرصے سے. خیر میں نے ایگزامن کیا, پھر میں نے جب زیادہ ڈگ آؤٹ کی ہسٹری تو پھر وہ پتہ چلا کہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب اصل میں نا مجھے میں نے نا موبائل پہ نا ڈرامے بہت دیکھتی ہوں تو وہ میں پھر 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کے پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ تو کامن سی چیز ہے کہ آپ موبائل کو ہولڈ کر کے بیٹھیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو آف کورس مجھے لگتا ہے یہ موبائل کے اندر کوئی ایسی ایڈکٹیو چیز ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ آپ فون یوز کریں, اتنی دیر ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے اچھا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کسی ایک پوزیشن میں جس طرح آپ سوتے وقت بھی لوگوں کا یہ ہوتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پوسچرل سلیپ پوسچر کیسے ہے. پوسچر ریلیٹڈ تو پین بہت سارے ہیں, نیک کا پین ہے, لو بیک کا پین ہے, کمر کا درد ہے, شولڈر کا, وہ تو پوزیشنل اس میں نو ڈاؤٹ بہت اہم رول ہے اس کا. بالکل. جہاں تک یہ شولڈر کے فروزن شولڈر ہے وہ بھی ہر پین شولڈر کا فروزن نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا نا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ کو جب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بغیر چوٹ لگے ہوئے کندھے کا درد ہے اور وہ بھی 2 ہفتے سے زیادہ ہے, اچھا, آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. وہ آپ کو ایگزامن کرے گا, آپ کی ہسٹری لے گا, آپ کو ایکس رے یا کوئی اور انویسٹیگیشن کرائے گا, پھر آپ کو بتائے گا کہ یہ گردن سے آ رہا ہے یا کندھے سے آ رہا ہے اور کیا اس کی ڈائگنوسس ہے, پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. بٹ خود اپنا علاج کرنا, سیلف میڈیکیشن کرنا, دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. لیکن اگر آپ 3 گھنٹے کے لیے فون دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کو درد ہو رہا ہے تو سیلف میڈیکیشن کر لیں, تھوڑی سی فون نہ یوز کریں اتنا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ اب جو چلیں یہ ساری سچویشنز ہم نے پتہ کر لیں, آپ مجھے بتائیں کہ پریونٹیو میجرز کیا ہیں اس کے. جو پریونٹیو میجرز ایج کے حساب سے روٹیٹر کف کی ڈی جنریشن ہے وہ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں. اچھا, وہ تو ایجنگ کے حساب سے ہو جائیں گی. آپ دوسرا ہے کہ جس طرح پوری باڈی کے مسلس کو اسٹرینتھ کرنا ہے, اسٹرانگ کرنا ہے, وہ اگر بازوؤں کی آپ ایکسرسائز کریں, شولڈر کے اراؤنڈ جو مسلس ہیں ان کو آپ اسٹرانگ کریں گے بائی ایکسرسائز, تو ظاہر ہے ایک عرصہ تک, زیادہ عرصہ تک آپ ہیلدی رہ سکیں گے, آپ کو پرابلم نہیں ہے. تو دوسری جو اہم چیز میں نے خاص طور پہ نوٹ کیا اپنے کلینکل پریکٹس میں وہ یہ کہ لوگ اپنی بازو کی طاقت سے, اپنے مسلس کی اسٹرینتھ سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں, اسپیشلی خواتین. 19 لیٹر کی پانی کی بوٹل اٹھا لی تو وہ شولڈر پین کرے گی. اب دیکھیں نا, ایک بندے کے مسلز میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ 20 کلو وزن اٹھائے, تو وہ اگر اٹھائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر پین تو ہوگا. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں, اسپیشلی بیک ایک میں یا شولڈر پین میں, جہاں اور احتیاطیں ہیں ان میں سب سے اہم احتیاط یہ بھی ہے کہ وزن آپ نے اتنا اٹھانا ہے جتنا آپ کے بازوؤں میں اسٹرینتھ ہے. جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ وزن اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی وزن. آپ کو مائنڈ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں اٹھا سکتے, تو وہ ہوتا ہے اس طرح. اچھا, دیٹس نائس. ڈاکٹر صاحب کوئی فوڈ یا سپلیمنٹری انٹیکس ہیں ایسی جو لینے سے یہ اوائڈ ہو سکتا ہے؟ کوئی فوڈ ایسی نہیں ہے, کوئی سپلیمنٹ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے کمر کا درد, کندھے کے درد کو پریونٹ کر سکے. اچھا. وہ پریکاشنز ہیں کہ آپ نے کس طرح احتیاط کرنی ہے اور آپ نے مسلس کو کس طرح ان کی اسٹرینتھ کو بلڈ کرنا ہے. کبھی کوئی کھانا, کبھی کوئی دوائیاں مسلس کی اسٹرینتھ کو بلڈ نہیں کرتی ہیں. اچھا. جو اونلی چیز جو بلڈ کرتی ہے وہ آپ کی ایکسرسائز ہے. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, مسلس کی اسٹرینتھ کو بلڈ کرتے ہیں, اور چاہے وہ گھٹنے کے ہو, چاہے کمر کے, شولڈر کے, جسم کے کسی حصے کا, جتنی آپ مسلس کی اسٹرینتھ کو بلڈ کریں گے اتنا زیادہ عرصہ آپ ہیلدی رہیں گے. اوکے, چلیں ود دیٹ نوٹ ہم آج کا شو یہ اینڈ کرتے ہیں, اور فردر ہم آگے آپ کی اور ایپیسوڈز آپ کے لیے لے کے آئیں گے, فردر بون ایشوز کے ریلیٹڈ, فردر اور ایشوز کے ریلیٹڈ. تو جو آپ لوگ پیشنٹس ہیں جو کنسلٹیشنز لینا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, وہ گیون نمبر پہ کانٹیکٹ کریں ان اسلام آباد, راولپنڈی. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں پاکستان میں آل اوور جہاں پر بھی رہتے ہیں, اور اوورسیز یا انٹرنیشنل پیشنٹس بھی اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آن لائن کنسلٹیشن اویل کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.